سعودی عربیہ میں ایک مرتبہ پھر آئیڈل ورشپ یعنی بتوں کی پوجا سٹارٹ ہو گئی ہے. ایک ہے لات, ایک عزا اور ایک منت. اب میں بتاتی ہوں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. شادی جب ہوئی تو یہ اپنے جب گھر میں کمرے میں گئے تو اس کے بعد دونوں ہی غائب ہو گئے. 3 بت انہیں کہیں سے ملے ہیں جس کے بعد ان کی پوجا شروع ہوئی. ڈیورنگ حج چھت کرائے پہ لے کے ایک ہوٹل کا مطلب اوپر والا پورشن وہاں پہ کالا علم کیا گیا, جادو ٹونا کیا گیا کہ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہو. بلیک میجک کا کوئی ایسا خوفناک انسیڈنٹ جس نے 2 منٹ کے لیے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ ہو کیا رہا ہے. اس کے ہوا میں بال اڑنے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا اس جادو میں پڑ گئی ہے کہ وہ خود چڑیل کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی, یہ سب جانتے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے عرب ممالک میں ایک مرتبہ پھر بتوں کو پوجا جانے لگا ہے. یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. ان خبروں میں کتنی سچائی ہے یہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جانا. کن 3 خاص بتوں کو پوجا جانے لگا ہے اور ان کی کیا ہسٹری ہے اس پر بھی بات کی, اور خانہ کعبہ کے سامنے والے ہوٹل میں تانترک پوجا کس مقصد کے لیے کی گئی. یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. کانسپریسی تھیوری کہہ لیں, ریومر کہہ لیں یا سچائی, کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ میں ایک مرتبہ پھر آئیڈل ورشپ یعنی بتوں کی پوجا سٹارٹ ہو گئی ہے. بالکل آپ نے صحیح سنا ہے, اور اس حوالے سے کیونکہ جو احادیث مبارکہ ہے اس میں واضح طور پہ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سعودیہ میں دوبارہ ان تمام بتوں کو جو توڑے گئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو دوبارہ پوجا جائے گا, دوبارہ بنایا جائے گا اور دوبارہ ان کی پوجا شروع ہوگی. اور جب یہ کام سعودیہ میں شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے قیامت کو خود قریب لانے کی تیاریاں کمپلیٹ کر رہے ہیں. المیہ یہ ہے ہمارا کہ ابھی جو ایک سعودی گورنمنٹ ہے اس میں کچھ نئے جو فرما روا ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں وہ اب تھوڑا سا سو کال لبرل مائنڈڈ ہونے کے انہوں نے یہی سوچا دبئی کو دیکھتے نظر کہ یہاں بھی ہم سینماز بن رہے ہیں, کلبز بن رہے ہیں, اور اس کو ہم لوگوں کے لیے جو ہے انٹرٹینمنٹ کا سامان بنائیں اور کیا سیاحت کے لیے اس کو ہم اٹریکٹیو بنائیں. کیونکہ سب سے بڑا جو ان کا ایک میں سمجھتی ہوں امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہماری عمرے اور حج ہے جن سے سب سے زیادہ وہ ارن کرتے ہیں. اور کیونکہ سعودیہ دوسرے عرب ممالک سے اس لیے ڈفرینٹ ہے, اگر ایک چیز دبئی گورنمنٹ کر سکتی ہے یا اور بھی کوئی گورنمنٹ, تو سعودیہ تو صرف اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا کہتے ہیں منسلک ہے. اور ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, آپ نے جو اہم پیشن گوئیاں کی ہیں اس حوالے سے کہ کیا کیا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں اور کیا کیا ہوگا تو کیا نتائج نکلیں گے, اور کس طرح یہ واضح پیغامات ہیں قرآن پاک میں بڑی ڈیٹیل سے ہیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اور بہت زیادہ ملتے ہیں, احادیث کی صورت میں نشانیاں ہیں, اتنی گائیڈ لائنز ہیں. اس کے باوجود ایک وہ ملک جو اسلام کا مرکز مانا جاتا ہے, اسلام کی ساری ہماری جو مین عبادت جو اللہ کا گھر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے, تو وہ اگر جس جگہ پہ ہے ہم اسی کی حرمت کو جو اسی کی نبی کے فرمان کے اگینسٹ جا کے وہ عمل کریں گے تو قیامت تو بنتی ہے نا. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ 3 خاص بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے سعودی عربیہ میں. یہ 3 خاص بت کون سے ہیں؟ ایک ہے لات, ایک عزا اور ایک منت. اچھا اب میں بتاتی ہوں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. اچھا, پہلے عرب سے پہلے مختلف مذہب کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اس میں کفار میں بھی بت پرستی نہیں تھی. انٹرسٹنگ بات آج میں یا آپ کو ریویل کر رہی ہوں کہ بت ہوتے تھے. بت کن لوگوں کے ہوتے تھے؟ جو لوگ اپنے معاشرے میں اچھا کام کرتے تھے, پرومیننٹ ہوتے تھے,
اور اچھی چیزیں کر کے جاتے تھے, نامور ہوتے تھے. جیسے اسٹیچوز ہیں, ہاں جیسے اسٹیچوز ہم لوگ بناتے ہیں اس کو یادگار, جیسے آپ نے یورپ میں دیکھا ہوگا بڑے لیڈران کا, امریکہ کا صدر جو ہاں وہ ان کو اسٹیچو بنا کے جسٹ ٹو گیو دیم ایک رسپیکٹ, اور یہ ان کو اپنی رسپیکٹ اور اپنا وہ دکھانے کے لیے پیار محبت, اور وہ اسٹیچو بنا لیا کرتے تھے اور اس کو رسپیکٹ دیتے تھے. اسی طرح ان کی یہ لات, عنزا اور منت جو لوگ تھے, اب لات کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو تھا یہ امیر آدمی تھا, اور یہ راستے میں لوگوں کو ستو, اس ٹائم میں جو شربت ہوتے تھے وہ بنا کے لوگوں کو خدمت کرتا تھا, پیسے لوگوں پہ خرچ کرتا تھا, مسافروں کی بہت مدد کرتا تھا ان کے کھانے پینے میں اور تمام چیزوں میں. ایسا عنزا ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی, اور اس کی نیکی کی, اس کے علم کی بڑی دھوم تھی. منت بھی اسی حوالے سے ایک نیک انسان تھی. تو وہ جو ہے اس طریقے سے اب کیا ہوا, ان کے بت بنائے گئے ان کی یاد میں جب وہ مر گئے. بلکہ لات اور عزا کی شادی ہو گئی تھی, کیونکہ یہ دونوں ایک ہی وقت کے بہت ہی مشہور لوگ, مطلب اپنی کردار کی وجہ سے, اخلاق کی وجہ سے بہت اچھے معنوں میں ان کی شہرت تھی. تو انہیں کہا گیا کہ ان دونوں بہترین لوگوں کی شادی کر دی جائے. اچھا, اور انٹرسٹنگ قصہ یہ کہ شادی جب ہوئی تو یہ اپنے جب گھر میں کمرے میں گئے تو اس کے بعد دونوں ہی غائب ہو گئے. آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے. اچھا, ان کی پہلے دن ہی, اور ان کی بہرحال مورتی بنائی گئی کہ بھی ایک ان کی عزت و احترام کے لیے, پوجا کے لیے نہیں. عمرو بن عامر وہ واحد پہلا شخص تھا جس نے بت پرستی کی طرف انسانوں کو راغب کیا. اب اس نے کہا, اسی طرح ایک وہ جو تھا, انہوں نے کہا جی وہ کہاں گیا لات کے حوالے سے, یا اس کے, انہوں نے کہا وہ تو میں نے دیکھا کہ وہ ان پتھروں میں ہی چلے گئے ہیں, مطلب ان کی روح بھی پتھروں میں چلی گئی ہے. تو اب ہمیں تو اگر ان کو عقیدت دینی ہے تو ہمیں ان کو پوجا, ان کو مطلب ان کی پرستش کرنی چاہیے. اور اس چیز سے یہ بت پرستی کی روایت عمرو بن عامر جو تھا, اس نے بت پرستی کی روایات شروع کی تھی اس زمانے سے. پھر وہ لوگوں کو پھر کبھی کسی کو اوتار کنسیڈر کر کے اس کا بت بنا کے اس کی پوجا کی جاتی, اور اس طرح کر کے یہ معاملہ شروع ہوا. جب میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوا اور آپ نے بت پرستی کو منع فرمایا اور بتوں کو توڑنے کا حکم دیا, تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ میں بھی کتنے بت رکھے ہوئے تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی تلوار مبارک سے, جنہیں سومناتھ کا بت بھی ہم کہتے ہیں, اور بہت سے مطلب ایسے گزرے مسلمان حکمران جنہوں نے یہ اس طرح کا اپنے دور حکومت میں بتوں کو توڑا اور اس پرستش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے منافی قرار دے کے, کیونکہ ہم یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. بالکل, کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم دوسرے لوگوں کے مذہب کا احترام کرتے ہیں, لیکن کسی کو اوتار بنا کے, کسی تمام چیزوں کو منظر رکھ کر بت پرستی کو منع کیا گیا. تو چونکہ سعودیہ میں پھر تمام بتوں کو توڑ دیا گیا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا رائج کیا ہوا طریقہ کار جو عبادت کا ہے, نماز کا ہے, حج کا ہے, عمرے کا ہے, وہ اڈاپٹ کیا گیا. اور اس کے بعد سے پھر دوبارہ کبھی سعودیہ میں کوئی بت پرستی کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. لیکن میرا پیارا نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے فرمان تھا کہ قرب قیامت, ہم قیامت کو کیسے اپنے پاس بلائیں گے, کیسے ہم خود ہی سبب بنائیں گے. دیکھیں, قیامت کا آنا نہ آنا انسانوں پہ منحصر ہے, وہ اللہ کے حکم سے آنی ہے. لیکن اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں, رسول کریم نے اپنے حیات مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ یہ عمل ہم کریں گے, برائی کو اس طرح پھیلنے دیں گے, اللہ کے مخالف جا کے اللہ کے اصولوں سے بغاوت کریں گے, تو پھر ہم خود کو, اللہ تعالیٰ مالک ہے, خالق ہے, اس کا غیظ و غضب کے فارغ کرو. پہلے
پوری جو نبیوں کی امتیں کیا تباہ و برباد و غرق نہیں ہوئی؟ کیونکہ اللہ اگر رحمان ہے، رحیم ہے، تو قہار بھی ہے، اور وہ اس کی آپ اس صفت کو نہ بھولیں کہ جب ان کو غیظ و غضب آپ کی، دیکھیں آپ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس کو پیدا کیا، پرورش کیا. اب آپ کا بچہ ہی جو اپنے ماں باپ بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن بچہ بدتمیز ہو جائے، ناخلف ہو جائے، تمام وہ کام کرے جو آپ منع کرتے ہیں، پھر آپ کو اپنا ہی بچہ برا لگنے لگتا ہے. آپ اس کو مارتے بھی ہیں، آپ اس کو سزائیں دیتے ہیں کہ یار یہ تو میرا بات ہی نہیں مان رہا. اسی طرح کوئی باس ہے، اس کے امپلائیز ہیں، وہ اسی کے اگینسٹ جا کے کام کریں، اس کو نکال کے باہر کریں گے، فارغ کر دے گا. تو آپ اپنے گھریلو ملازم کو اسپیئر نہیں کرتے، تو کہاں وہ مالک اور خالق جو کائنات کا مالک ہے، جس نے بنایا اور تم لوگوں کو دنیا کی ہر نعمت دی، بے شک تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، لیکن اب اگر آپ خلا ورزی جو مانتے ہیں، جب اللہ نے اپنا پیغام کمپلیٹ کر دیا قرآن کی صورت میں اور آخری نبی کی صورت میں، تو اس کے بعد تو پھر آرگومنٹس بنتا ہی نہیں ہے نا، کسی کی یہ آگے سے حجت دینا بنتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال بت پرستی کو کہا گیا، اور یہ وہ علامت ہے جو سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ کا گھر، اللہ کا وہ شہر جس پہ سے اپنا گھر بنانا پسند فرمایا، وہاں وہ ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، ان کا روزہ مبارک ہے وہ ان کے، اور وہاں پہ بت پرستی شروع ہو. افسوس یہ ہے کہ یہ مندر اور انہی ناموں سے ان بتوں کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہم ماڈرنزم کے کہہ لیں، ہم اسپیس کے نام پہ کہہ لیں، آزادی کے نام پہ کر لیں، پوری دنیا میں ہو سکتا ہے، سعودیہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. کہا جا رہا ہے کہ یہ عزا، منت اور لات، یہ 3 بتوں نے کہیں سے ملے ہیں جس کے بعد ان کی پوجا شروع ہوئی ہے. یہ 3 بت ملے ہیں یا بنائے گئے ہیں؟ دیکھیں، ملنے کا تو شواہد اگر کوئی ماضی سے کوئی گڑا مردہ اکڑ سکتا ہے، لیکن یہ بہت سالوں پرانی بات ہے کہ اگر ملے بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کو آپ عجائب گھر میں تو رکھ سکتے ہیں، عبادت نہیں شروع کر سکتے ان کی، آپ اس کی پوجا شروع کر دیں. اگر بت مل گئے، پھر انہوں نے بنائے ہیں، دیکھیں نا، ایک جو ملی ہوئی چیز ہوتی ہے، کوئی پرانی ہسٹری سے، منجو داڑوں سے بڑی چیزیں نکلیں، مصر سے بہت چیزیں نکلیں عجائب، لیکن اس میں یہ نہیں ہوا کہ ان کو بٹھا کے پوجا شروع کر دی گئی، انہیں عجائب گھر میں رکھے کہ ایک ماضی کا ایک حصہ تھا یہ. لیکن اب ان کو دوبارہ بنا کے ایک پورا وہ ایک مندر سا بنا کے ان میں ان کی وہ مورتیاں رکھ کر پوجا کی پریکٹس کرنا اور اس کو کھول دینا لوگوں کے لیے، تو یہ میرا خیال میں ناقابل یقین اور ناقابل عمل ہے. اچھا سعدیہ آپا، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بلیک میجک کی، کہ وہ بنگال میں ہے، ایشین کنٹریز میں بہت زیادہ ہے. سعودی عرب میں جیسے کہ آئیڈل ورشپ سٹارٹ ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے وہاں پہ بھی بلیک میجک کے کیسز سامنے آئیں گے؟ آلریڈی وہاں تھا، ایسے نہیں ہے. آپ کو شاید میں نے بتایا تھا کہ یہ لوگ یہ جو ایک دجالی فتنہ ہے اور دجالی جو تیاریاں ہیں، ان میں ڈیورنگ حج ایک ہوٹل کا روف ٹاپ لے کے وہاں تنترکوں منتروں کو، آپ کو پتہ ہے مکہ میں پہلے غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے تھے. مکہ اور مدینہ 2 شہر ایسے تھے کہ جن میں غیر مسلم کا ممانعت تھی. اب انہوں نے وہ فلیکسیبلٹی بھی دے دی ہے، اب غیر مسلم بھی جا سکتے ہیں. تو مختلف بھیس بدل کے، نام بدل کے، تانترک مانترک، کیوں آپ کو پتہ ہے جو جعلی فتنہ ہے، اور اس میں شامل تو بڑے ٹاپ کے لوگ ہیں اور پاورفل لوگ ہیں، اور یہ پاورفل لوگ انہیں چاہیے کیونکہ پریکٹیکلی مکہ میں گھس کے ڈیورنگ حج ایک چھت کرائے پہ لے کے ایک ہوٹل کا، مطلب اوپر والا پورشن، وہاں پہ کالا علم کیا گیا، جادو ٹونا کیا گیا کہ نعوذ باللہ کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہو کہ ڈیورنگ حج لوگوں کا ایمان اپنے عروج پہ ہوتا ہے، لوگوں کا عقیدہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے، لوگوں کی محبت اپنے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عروج پہ ہوتی ہے. تو ایسے موقعوں پہ کوئی ایسا انیول واقعہ ہونا انسان کے ایمان کو ڈگمگا سکتا ہے. تو اس حد تک خوفناک سازشیں ہوئی ہیں، لیکن میرا رب جب تک نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بگاڑ سکتا. لیکن یہ کام جو قرب قیامت کی نشانیاں تھیں، یہ اب خود ہی کر رہے ہیں. اور جادو ٹونا، عرب میں کبھی سنا تھا کہ کلب ہو سکتا ہے، ہم نے کبھی سنا تھا کہ سنیما ہو سکتا ہے. اب یہ سب چیزیں جب ہم
پریکٹیکلی لے آ رہے ہیں تو ہم راستے کھول رہے ہیں ہر برائی کے لیے جو بھی شیطان سے متعلق ہے, منسلک ہے, کہ اس کی ذات سے وابستہ ہے, وہ ساری آئیں گے پھر. بالکل سعدیہ آپا, ایمان مضبوط ہونا چاہیے ہر انسان کا بحیثیت مسلم تاکہ نہ ڈگمگائے, اور یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان مضبوط کرے گا. آمین. بلیک میجک کی ابھی ہم بات کر رہے تھے, میں نے آپ سے سوال کیا تھا بلیک میجک کا کوئی ایسا خوفناک انسیڈنٹ جس نے 2 منٹ کے لیے آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کہ ہو کیا رہا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا وہاں پہ تنتر منتر ہو رہے تھے تو بڑی کوئی اسپیشل تیاری ہو رہی ہوگی. وہ تو ہو ہی رہی تھی, اور وہ کوئی بہت ہی بڑے پلان تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا, کہ انسان پلان کچھ اور کرتا ہے لیکن اللہ کا جو پلان ہوتا ہے وہی ہوتا. اچھا میں ایک واقعہ بتاؤں, بڑے مطلب وہ ہو گیا کہ میں تمہیں ایک واقعہ, میرا بچپن کا واقعہ ہے, مطلب بچپن بھی نہیں تھا, اسٹوڈنٹ لائف تھی, تو ٹین ایج کہہ رہے ہیں ہم. وہ میں ساری زندگی نہیں لبیبہ بھول سکی. وہ منظر میری آنکھوں سے کبھی نہیں گیا, اور اتفاق ہے میں نے اتنے پوڈ کاسٹ کیے ہیں, اتنے پروگرام, وہ واقعہ میرے دماغ میں نہیں آیا. آج نا میرے دماغ میں جب آ رہی تھی تو میرے دماغ میں ایک دم وہ واقعہ آیا, اور میں نے کہا میں نے تو کبھی بتایا ہی نہیں ہے کسی پوڈ کاسٹ میں. اچھا ہوا یہ کہ ہم کینٹ میں رہتے تھے, ہمارا جو بچپن ہے وہ کینٹ میں گزرا. کینٹ کے گول باغ کے قصے بھی میں نے آپ کو سنائے ہوئے یہاں وہ. اچھا اب کیا ہوا, کینٹ میں ہمارے ڈینٹسٹ ہوتے, نام نہیں لوں گی کسی کی فیملی, ڈینٹسٹ ہوتے تھے, ہم سب ان کے پاس پوری فیملی اور سب جاتے تھے. بڑے کینٹ میں وہی ایک واحد ڈینٹسٹ تھے, تو انہیں کی فیملی پیچھے گھر پہ رہتی بھی تھی. اچھا ان میں سے ایک بھائی کی بیگم جو تھی نا, وہ تھوڑا بابوں کے پاس جانا, جادو ٹونو ان کا ہم سنتے تھے, بڑے باتیں کر رہے ہوتے تھے تو ہم بھی کان لگا کے چیزیں سن ہی لیتے تھے. بچے کیوریس ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے, وہ باتیں ہو رہی تھی نا, سم ٹائم جنرل بڑے بیٹھ کے گفتگو شنید کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں, اور خاص طور پہ کوئی جنوں بھوتوں ان چیزوں کی باتیں ہو رہی ہو نا, تو انہوں نے کہا کہ وہ خاتون کا نام لے کے کہ وہ بہت جاتی ہیں ان جگہوں پہ نا, اور ان کے اپنے بچے بھی سم ٹائم ان سے ڈرنے لگے ہیں. تو اب ہمیں کریوسٹی ہوئی کیونکہ ان کے بچوں سے تو ہماری دوستی تھی, گپ شپ تھی. انہوں نے کہا کہ کہیں اب وہ ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگی ہیں جو ہمیں ان کے فیملی میں, کیونکہ جوائنٹ فیملی تھی, تو بتایا کسی نے ان کو کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے, کبھی اس کے ہوا میں بال اڑنے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا اس جادو میں پڑ گئی ہے کہ وہ خود ہی ایک چڑیل کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے. کوئی ایسا جادو اس نے بابے سے سیکھا ہے کہ کسی کالے جادو والے سے ایسا تنتر منتر سیکھا ہے کہ وہ خود وہ اپنی پرسنالٹی کو اس نے ایک, اگر اب ہم دیکھیں تو اس ٹائم تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ خود ایلومیناٹی بن گئی یا شیطان کی ڈائریکٹ سیٹنک وہ پرستش کرنے والی بن گئی, اور اس کو پاور مل گئی, وہ اس کو پاور مل گئی, کچھ ایب نارمل پاورس. وہ مطلب اگر غصے سے دیکھتی تھی تو چیزیں توڑ دیتی تھی, اس طرح کی چیزیں نا. تو اس سے مطلب بچوں کو غصہ آیا, یوں دیکھا تو ساتھ پڑی ہوئی گلدان ٹھا جا کے لگا, بچے کے پاس سے گزرا اس طرح, تو وہ بچے ذرا سے خوف زدہ. اچھا اب یہ باتیں نا, کیونکہ اس کی یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں, یہ باتیں اب چہم و گوئیاں لوگوں میں ہونا شروع ہو گئیں, قریبی رشتہ داروں میں, فیملی والوں سے کوئی بات لیک ہو ہی جاتی تھی, کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں. ایک دفعہ کیا ہوا, ہم لوگ گئے, ابو جا رہے تھے کینٹ کو گروسری شروسری کرنے, گوشت وغیرہ لینے, جاتے تھے اکٹھے. ان کے گھر کلینک کے پاس ہی نا فش وغیرہ والے بڑے اچھے بیٹھے ہوتے تھے, تو ہم نے بہانہ بنایا کہ جا کے اس کے بچوں سے پوچھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جا کے ملتے ہیں. ہم نے کہا ابو ہمیں بھی لے جائیں ساتھ, ہمیں بھی لے جائیں. وہ کہتے تم لوگوں کو خود تو فش والی جگہ سے بو آتی ہے, یہ ہوتا ہے. ہاں کوئی بات نہیں, ہم چلے جائیں گے, ہم فش کو تیرتا دیکھیں گے. تو بچپن میں بھی نہیں جاتی تھی چکن یا فش والی شاپ پہ, بڑی وہ اسمیل ہوتی ہے نا اس کی. اچھا تو ہم چلے گئے. اب جیسے میں کہا آپ یہ کریں, ہم وہاں سے ہو کے آتے ہیں. ابو بنوانا شروع ہو گئے. اب ہم ان کے گھر چلے گئے. اب وہ دیکھے بچے بیٹھ کے اوپر چڑھ رہے تھے, ہمیں دیکھ کے خوش ہو گئے. اب ہم چپ کے ڈرتے ڈرتے ان کو دیکھ رہے, آنٹی کو, کہ یہ کیسے دیکھ رہی ہے. اور میں نے جو چیز محسوس کی نا, ایک تو پہلے ان کے نا بالکل جیسے ابھی میری لانتا ہے ہلکے سے بال تھے, ایک دم لبیبہ. میں کہوں کون سا شیمپو استعمال کیا ہے, کون سا تیل استعمال کیا ہے,
ان کے گھٹنوں سے نیچے بال کالے اور کرلی اور ایسے پھیلے ہوئے, اور انہوں نے بال کھولے ہوئے. وہ مطلب اس طرح کی تھی نہیں جیسے میرے جیسے چھوٹے بال ہے تو کس کے باندھ, گھریلو عورتیں جیسی ہوتی ہیں, ہم نے تو ان کو ویسے دیکھا ہوا تھا. ان کی پرسنالٹی میں مجھے جو اس ٹائم بھی ایک بہت واضح چینج, بہت کانفیڈنٹ, بولڈ, اور جس سے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی کشش پیدا ہو چکی تھی کہ وہ ایسے دیکھتی تھی نا تو آپ کو لگتا تھا آنکھ کے اندر گھس رہی ہیں. یعنی اکثر جو ہم موویز میں سنتے ہیں کہ ڈائن یا چڑیل کی ساری طاقت اس کے بالوں میں, اس کی چٹیاں میں ہوتی ہے, وہ سچ ہوتا ہے؟ وہ مطلب بہت حد تک تو مجھے سچ لگتا ہے ایسا. تو وہ جو ہے نا, میں نے جب دیکھا تو مجھے معاملہ مشکوک ہوا. اچھا ہم بیٹھے ہوئے, اب چپ کے ہم کہیں یہ کمرے سے ادھر جائیں تو ہم کوئی بچوں سے انویسٹیگیشن کریں. ہاں, تو ہم بچوں سے بات کریں تو بچے ڈرے سہمے بچے, وہ بچے تھے ہی نہیں جو کہہ کے مارتے تھے, ہنستے کھولتے تھے. کہتی ہیں کہ نا چپ کر جاؤ, امی کو پتہ چل گیا نا, امی بہت غصے میں آ جاتی ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ امی ہماری مطلب ایسے کھڑے کھڑے ہوا میں اڑ جاتی ہیں, بال بھی اڑتے ہیں ان کے, خود بھی ہوا میں معلق ہو جاتی ہے, دیوار پہ ایسے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کہا یار تو یہ بڑھا کے بتا رہا ہے, یہاں کوئی مسئلہ ہے. تو وہ میں نے بات سنی انسنی کر دی. میں کہا بھائی نکلو یہاں سے, یا معاملات گڑبڑ ہیں. اچھا تب تو ہم نکل کے آ گئے. اب میں چپی ہو گئی, اس بات کو مجھے سمجھ ہی نہ آئے. ایک دن ابو کو نا فون آیا انہیں کا, انکل کا, نے کہا جی فوراً 2-4 بندے لے کے پہنچو. اچھا اب اور کیا کہتے ہیں, اور بچوں کو بھی یہاں سے لینا ہے. ابو نے ہمیں ساتھ بٹھا لیا کیونکہ کوئی جھگڑا شگڑا ہوا ہے, بچوں کو یہ بچوں کے ساتھ بٹھا کے نا گاڑی چھوڑ دے گی گھر پہ یا کہیں اور. اچھا میں تو زبردستی کی گھس کے بیٹھ گئی نا کہ مجھے تو دیکھنا تھا کہ کیا معاملہ ہے. جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ انکل, بچے, گھر کے جو 2-3 مرد وہ, اور قریبی جو ہیں خاندان کے 1-2 لوگ, اور ہم لوگ بھی پہنچے. تو اس ٹائم آنٹی یہ چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی ایسے کر کے, کمرے سے دیوار سے ہو کے چھت پہ ایسے چپکی ہوئی تھی اسپائڈر مین کی طرح. واقعی؟ ہاں, اور بال اس کے اڑے, آنکھیں سرخ انگارہ کہ میں چھوڑوں گی نہیں, میں تجھے وہ ڈر کے وہ روئے. لوگ ہاتھ نہ لگائے, وہ قابو کیسے کریں ان کو. وہ زمین پہ ایسے ایسے اسپیڈ سے تیزی نیچے آئی ہیں اور ایسے کھڑی ہوئی ہیں کہ یقین مانے اچھے خاصے مرد پیچھے ڈر کے ہٹ گئے, اور ان کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہ ہو کہ یہ کس طرح. تو پھر میرے ابو نے کہا کہ پاگلو آپ ہمیں بلا رہے ہیں, کوئی یہ زور زبردستی والا کیس ہے, کسی اللہ والے کو بلائیں جو اس کو پڑھے اور اس کو کرے. پھر آپ یقین مانیں کہ وہاں کے مسجد کے مولوی صاحب تھے, بہت ہی نیک, میں اکثر بتاتی ہوتی ہوں, کینٹ والے مولوی منظور صاحب, ان کو بلا کے لایا گیا. جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو خود بن چکی ہے چڑیل, مطلب یہ اس پہ کوئی آیا نہیں ہے, یہ تو بن چکی ہے عملیات کر کر کے. بہرحال انہوں نے کوئی پڑھائی کی جس سے اس کو جیسے کمزور نہیں ہوتی, آہستہ 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 ایسے نڈھال ہو کے پڑ گئی. پھر اس کو بستر پہ باندھا گیا. پھر بہت عرصہ جو ہے نا ان کا علاج, جو روحانی علاج ہوا, اس کے بعد وہ ایک دم سے خاموش اور چپ اور ایسی کمزور سی ہو گئی. ان چیزوں نے ان کو چھوڑا نہیں نا, مطلب بظاہر وہ آنا, وہ طاقت تو چلی گئی ان کے پاس سے, لیکن وہ ایول اب ان کو, لیکن میکسیمم کمرے میں بند رکھتے تھے, وہیں کھانا, وہیں سب چیز. آہستہ آہستہ پھر وہ آہستہ سا بیمار پڑ گئیں اور شی ڈائٹ. اسی طرح کے امریکہ میں بھی جو پیراسائیکالوجی ہے, جو کیسز ہم سنتے ہیں کہ ریہاب ہومس میں چلے گئے یا پیراسائیکالوجی کے ٹریٹمنٹ کے لیے چلے گئے, وہاں پہ بھی اکثر اس طرح سے ہوتا ہے, یا تو جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کی جان لے لیتا ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویکنیس سے مر جاتا ہے, کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتا ہے. اور پتہ ہے کیا, اس ٹائم تو خیر اتنی ہماری بھی اتنا نہیں پتا تھا چیزوں کا. وہ منظر ہی میں مجھے جب بھی نظر آتی تھی نا, بس وہی منظر آتا تھا کہ وہ دیوار پہ ایسے بیٹھی ہیں اور بال ان کے ہوا میں اڑتے ہوئے, اور آنکھیں وہ مجھے کتنا عرصہ سونے سے پہلے ابو دم کرتے تھے, سلاتے تھے, بات و احان بتلاتے تھے, کیونکہ وہی منظر. اور بچے ان کے بہت زیادہ اس کے زیر اثر رہے ہیں. اب تو خیر سب ماشاءاللہ اپنی زندگیوں میں پتہ نہیں کہاں پہ ہیں, لیکن ہے کہ وہ ٹراما جو تھا نا ان بچوں کا اور ہمارا, کیونکہ میں اس ٹائم خود اس اسٹیج پہ نہیں تھی, ایک چھوٹی بچی تھی اسکول گوئنگ, تو
تب تک آپ کے ساتھ کوئی ایسے واقعات نہیں ہونا اسٹارٹ ہوئے تھی, اس لیول کا نہیں تھا کبھی دیکھا. یہ تو بہت بڑا ہے جس میں مرد لرز گئے تھے, مرد کھڑے تھے, 8-10 مرد کی جرت نہیں تھی کہ آگے جائے. اچھا سعدیہ آپا, یہ تو آپ نے ابھی واقعہ سنایا نا کہ وہ خاتون خود کو چڑیل تصور کرتی تھی اور وہ چڑیل بن گئی. ابھی 2-3 دن پہلے میں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, آپ نے کہا تو میرے مائنڈ میں آیا ہے. ایک خاتون تھی اور اس کی ایک ویڈیو تھی, اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور وہ بالکل ایک نارمل بچہ ہے, لیکن اس کو اندر سے فیل ہوتا ہے جیسا کہ میں کیٹ ہوں, ایک بلی ہوں, تو میں اس کو ایک بلی کی طرح پال رہی ہوں. میں اس کو بلی کا فوڈ کھلاتی ہوں اور وہ کچھ نہیں بولتا, صرف وہ میاؤں میاؤں کرتا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ کیس میری بہو ابھی جا رہی تھی یو کے برٹش وہیں بورن ہے, اور میری پوتی بھی شفٹ ہوئی وہاں پہ. تو اب وہاں پہ آپ کو گورنمنٹ نے لیگلی الاؤ کر دیا ہے کہ جو آپ فیل کرتے ہیں نا آپ وہی ہیں. اور اچھا ایک واقعے کی بتا رہی تھیں, واقعہ آیا بھی کہ خواتین کا ٹوائلٹ تھا, ٹھیک ہے. اب ایک واش روم خواتین کا اور مردوں کا جیسے ہوتا ہے. اب ایک کوئی 45 ایج کا آدمی, موٹا تازہ, مطلب وہ خواتین کے باتھ روم میں جا رہا. اس نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ لیڈیز؟ وہ کہتا ہے بڑا لجا کے, آئی فیل لائک اے وومن, دیٹس وائی آئی ایم اے وومن. یہ میرا رائٹ ہے کہ جو میں فیل کرتا ہوں. اور تمہیں پتہ ہے کتنے لوگ وہاں رہ رہے, ایک کوئی کہتا ہے میں بٹر فلائی ہوں تو مجھے بٹر فلائی کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے. اب انہوں نے یہ لیگلی الاؤ کر دیا کہ جو جیسے فیل کرتا ہے وہ اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے. وہ بلی فیل کرتا ہے وہ بلی بن گیا, جو بٹر فلائی فیل کر رہا ہے وہ بٹر فلائی ہے, جو ڈائنوسار. اور کیسے کیسے خوفناک اب تو شکلیں. ایک آدمی خود کو ڈاگی فیل کرتا تھا, اس نے تو اپنا جبڑا کروا کے منہ کی شیپ بھی وہ کروا لی. اب تو سرجریز وہاں پہ انسان کی, ٹیٹوز پورے باڈی پہ ڈاگی شیپ دے دی, ہڈیاں توڑوا کے رہی. تب اس حد تک یہ کریزی پن ہے. اور یہ کیا تمہیں سوچنے میں مجبور کرتا ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی ہے, میرے دماغ میں یہ چیز آتا ہے کہ ابھی ایک ریسرچ آ رہی تھی کہ اینیمل اور ہیومن کا مکسچر ہائیبریڈ جو ہے سائنٹسٹ تیار کر رہے ہیں. تو مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھو نا, اگر آج کو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا, اب کووڈ ہوا, اس کی ویکسینیشن پہ کتنی چیزیں تھیں کہ وہ چپ ڈل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور اچھا کہیں دیکھا بھائی کئی ایسی ویکسین جن کا میں نام نہیں لوں گی, لیکن جو بڑے ایج کے لوگوں کو لگی اور وہ 1 سال کے اندر اندر ان کی ڈیتھس ہو گئیں. یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک پورا تھا کہ جو سب سے زیادہ ایجڈ لوگوں کی ایک بڑی آبادی تھی, جو یہ گورے جن کو برڈن سمجھتے ہیں کیونکہ ریاست پہ کہتے ہیں یہ لائبلٹی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کووڈ کا وائرس پھیلایا گیا, کیونکہ سب سے زیادہ ہی کمزور اور بزرگ لوگوں پہ افیکٹ ہوا اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ان کی جانیں گئیں. بالکل. ایک میں نے بھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس میں بھی ایک ایسٹرولوجر, انہوں نے کہا تھا کہ جو اینڈ ٹائمز کی یعنی قیامت کی نشانی ہے, دجال کی آنے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے لوگ کم ہوتے جائیں گے. وہ کم کرنے کا طریقہ ہے نا. آپ یہ دیکھیں کس لیول پہ وہ وائرس, وہ ہیومن, وہ اللہ کا دیا ہوا وائرس نہیں تھا, ہیومن میڈ وائرس تھا. اللہ تعالیٰ کی جو وبا ہے نا, وہ جب آتی ہے ایک جگہ پہ آتی ہے, پوری دنیا میں ایک ساتھ کبھی نہیں آتی. آیا اللہ کی مرضی سے بے شک, لیکن اللہ کی رضا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ انسانی فتنہ تھا کہ جنہوں نے وہ کریٹ کیا. پھر اس کو چائنا نے بنایا امریکہ کے لیے, امریکہ نے بنایا چائنا, کیونکہ چائنا اپنی آبادی اگر اس کی زیادہ ہے تو آبادی اس کی پاور بھی ہے. اتنے زیادہ لوگ, کیونکہ وہ لوگوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں, لوگوں سے کام لیتے ہیں, اس سے وہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اس ٹائم یہودی لابی, اس ٹائم دجال کی جو فیملی ہے وہ دجال کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. خواہ وہ آپ کو سمٹائم آپ کہتے ہیں کیا یہ تو میڈیسن کا مسئلہ ہے, یہ ایشو جو ہے یہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, سب چیزیں یہ آپ جا کے سب کا, اگر آپ وہ کھرا کہتے ہیں نا ڈھونڈنا, کھرا ڈھونڈنا, چوروں کے کھرے ڈھونڈے جاتے تھے, وہ جا کے آپ کو اسی نیٹ ورک سے ملیں گے. تو ہیومن کو کیسے, ہیومن سائیکالوجی کو, انسان معاشرے کی ایک گھر کا سسٹم تھا, آپ کی اولاد اور بچوں کا ریلیشن شپ تھا, ان تمام چیزوں کو کس خاموشی سے مار کے. اچھا میں بلکہ بتا دوں اسی حوالے سے, ایک پروگرام چل رہا ہے آج کل, میں نے ایسے کہا وہ تھا بلائنڈ لو,
کے نام سے ہے. وہ اچھا پہلے وہ امریکہ میں ہوا, پھر وہ یو کے میں ہوا, وہ ایک سیزن ٹائپ ہے. اچھا میں نے کہا سیزن میں کیا ہے, اپنی بیٹی سے میں نے پوچھا, بچوں کو کیونکہ سارا وہ نالج ہوتی ہے ان چیزوں پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ کپلس دنیا سے جو اپنے لیے لڑکا لڑکی ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں, ان کو ایک جگہ پہ الگ الگ رکھ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں ہیں. پہلے بلائنڈ ان کی ڈیٹس کراتے ہیں, مطلب ایک عورت ہے نا اور 4 لوگ اس کو ملیں گے, ان کو چاروں میں سے اس کو جو پسند آئے گا نا, صرف باتوں سے ہی وہ کہے گی اچھا میں اس سے سلیکٹ کرتی ہوں. اچھا اس طرح مرد وہ ساری عورتوں سے ملے دیکھے بغیر ملتے ہیں, بات چیت میں جو اچھا لگتا ہے وہ اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے. پھر وہ فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں, پھر اگر ان کو پسند آیا تو وہ انگیج کرتے ہیں, پھر ان کو مختلف خوبصورت مقامات پہ پورا فیسیلیٹیٹ کر کے ہوٹل میں ریزورٹس میں ٹھہرایا جاتا ہے, تاکہ وہ شادی سے پہلے وہ فزیکلی بھی دیکھ لیں کہ دے آر اٹریکٹیو ٹو ایچ ادر. وہ گناہ کا ایک اتنا خوبصورت انہوں نے بنا کے وہ وہاں مناتے ہیں, اکٹھے گزارتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہمیں شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اکثر تو ریفیوز ہو جاتے ہیں, کوئی ایک آدھ کی شادی بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس پورے پروگرام میں دیکھیں, اگر چلو دیکھا نہیں, پسند کر لیا, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. پھر ان کو اکٹھے رہنے کے لیے بھیجنا, آپ پورا ایک شیطانی, اور ساری یوتھ, بات یہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اس بلائنڈ ڈیٹ یہ اتنا پاپولر ہے بچوں میں, ینگ لڑکے لڑکیوں میں, اور ان کو یہ ہوتا ہے وہ کون کس کو پسند کرے گا. اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کون کس کو پسند کرے گا, اچھا کس کا کپل کس کے ساتھ بنے گا, ہاں یہ اس کو چھوڑ دے گا, اس کی باتوں سے لگ مطلب ریئل لوگوں کے بیچ میں, ریئل لوگوں کے, جیسے کہ ایک ریالٹی شو ہوتا ہے ویسے, بالکل ویسے ہی ہے جیسے بگ باس میں. اب دیکھیں نا بگ باس میں بھی کیا تھا, کیا چل رہا ہے کہ لوگ رہتے ہیں کس قسم کے ریلیشن شپ, جو جتنا زیادہ بدتمیز اور اوپن ہوگا وہ اتنا زیادہ پاپولر ہوگا. اس کے بارے میں ہم نے ایک انٹرنیٹ پہ جو ریومر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ بگ باس بھی ایک الومیناٹی شو ہے, اس پہ آپ نے اس کا آئے کا دیکھا ہے, آپ نے جو اس کا لوگو ہے دجال کی آنکھ کا لوگو ہے اس کا, تو یہ چیزیں دیکھ لیں کہ یہ چیزیں, اور ہم نے بیوقوفوں نے سوچے سمجھے بغیر ہم نے بھی اس پہ پروگرام بنا دیا اس ٹائپ کا, اور ہم نے بھی, چلو ہمارا پروگرام اخلاقی طور پہ بہتر ہے کیونکہ ہم ایک اخلاقی قدروں کو بیچ میں رکھتے ہوئے, لیکن میں اس طرح کا جو پروگرامز ہیں, اب بچوں کو آپ انوالو ایسے کر رہے ہیں لیکن دکھا کے رہے ہیں کہ آپ شادی سے پہلے ریلیشن شپ اٹس اوکے, آپ ایک دوسرے کو جان لیں گے, پہچان لیں گے, اگر نہیں آپ اپنے آپ میں اور اس کو اتنا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے, اس کو اتنا فینٹیسی بنا کے دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اف دنیا ہے تو یہی ہے, باقی سب بکواس ہے. پہلے اگر اس طرح کے سوئمبر شوز ہوتے بھی تھے تو ان میں اس ایکسٹینٹ تک چیزیں نہیں دکھائی جاتی تھی. اچھا سعدیہ آپا, لاسٹ پہ آڈینس کافی زیادہ یہ سوال کرتی ہے کہ سعدیہ آپا اپنے قصے نہیں کوئی سنا رہی, ریسنٹ کوئی آپ کے ساتھ ہوا ہے انسیڈنٹ پیرانارمل؟ میرے قصے سن کے تو بیچارے بوری ہو چکے ہوں گے, اب جو ہے ان کو انہی کے قصے سنایا جائے. قصے تو خیر نظر آنا جانا یہ چیزیں تو میرے ساتھ لگی رہتی ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن مختلف کیسز بھی آتے رہتے ہیں اس حوالے سے. لیٹسٹ کیس آیا آپ کے پاس؟ پوری فیملی کا کیس ہے. وہ خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نا بہت ہی ان یوزول بیہیو کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ان کو بہت لگنے لگا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا کوئی چیز بھی, میں جاتا ہوں لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں, لوگ مجھ سے نا پیچھے ہٹ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی میرے سے کوئی میرا دوست نہیں رہا, کوئی میرا کولیگ ساتھ نہیں بیٹھتا, اور کام بھی میرا نا نہیں ہو رہا, مطلب کوئی کام نہیں ہوتا. اچھا اب پھر میں نے کہا مجھے اچھا میرا کیا ہوتا ہے کہ اب میں ہر ایک سے پرسنل ملنے یا بلانے پاسبل نہیں ہوتا. میں ان کو آسان طریقہ کہتی ہوں, آپ مجھے پکچر واٹس ایپ کر دیں, میں اورا دیکھ کے آئی کین ڈائگنوز کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا پکچر دیکھ کے انرجیز فیل ہو جاتی ہیں یا کچھ سائنس مل جاتا ہے؟ آپ کو اورے سے آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس پر اس ٹائم اچھا ہونی لیٹسٹ چاہیے جس وقت کی آپ بتا رہے ہیں بات, اور وہ وداؤٹ فلٹر میک اپ اور فلٹر کے بغیر ہونی چاہیے, اور ایسے ہونے چاہیے کہ کلوز ہو جس میں آپ کی آئیز اوپن نظر آ سکیں, تب آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں.
اچھا لوگ اکثر بھیج دیتے ہیں اور مجھے بھیج دیں, کوئی رشتے کے لیے تھوڑی بھیج دیں بھائی, فلٹر لگا کے خوب میک اپ والا, اس میں پھر آپ نا طے آ گئی نا, آپ کے کنیکشن میں پرابلم ہوتی ہے. بہرحال یا ان کے پہنی ہوئی میں کہ بھائی آنکھوں میں دیکھنا ہے. اچھا بہرحال اچھا جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ ان کے ساتھ کوئی چیز ہے اور وہ چیز ان کو مایوس کر رہی ہے اور گھر سے بیزار کر رہی ہے اور ان کو زندگی سے دور لے کے جانا چاہتی ہے. اچھا کچھ ہی دنوں میں نے ان کو کہا کہ کچھ یہ پڑھائی وغیرہ کا, اچھا وہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمارا کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا کافی دن. تو میرے پاس ہوتا ہے کہ بے شمار فونیں, بے شمار ان نون, وہ ہمارے نمبر ایز اے پارلیمنٹیرینز بھی ڈلے ہوتے ہیں ویب سائٹس پہ, دنیا جہان سے کالیں, اور پریکٹیکلی میرے اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں. میں اتنی چیزیں اور ان چیزوں کو دیکھنے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بھی ہونا, سم ریلیکس ہونا تاکہ آپ کنیکٹ ہو سکیں. اب آپ لوگ ہجوم میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس دوران تو نہیں آپ ہی سب کچھ کر سکتے. بہرحال کچھ دنوں کا گیپ آ گیا, پھر انہوں نے اپنے مجھے پورے میں نے کہتے اب ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب میں نے جب ان کے پورے بچوں کی تصویریں دیکھی نا, میں نے یہ بات ان کو نہیں بتائی, اور میں نام شام بھی اس لیے نہیں دی کہ ہوپ فلی کہ ان کو نہیں پتا کیس سالو ہو گیا. ہاں اچھا سب کے چہروں پہ نا جیسے نعوذ باللہ ایسے انسان بیٹھے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے, ایسے نا بالکل پس مردہ. میں نے کہا ان کو کہیں ذرا نارمل, کہتے نہیں ایسے ہی رہتی ہیں, ان کے نہ اسکولوں کالجوں میں کوئی دوست بن رہے ہیں نہ کچھ. اب جب میں نے نا, تم بلیو کرو تب میرے لیے کافی شاکنگ تھا, میں نے اس کو کہا اپنی تصویر بھی بھیجو مجھے. خاتون تھی. اس نے جب مجھے اپنی بھی بھیجی نا, تو میں نے جب ایک سب تصویروں کو نا سیکوینس میں لے کے آئی اور میں نے دیکھنا شروع کیا. یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ میں نے اس کو نا بڑے دن سے مجھے کہہ رہی تھی, اب میری بات ہو جاتی تھی, میں اس طرح دیکھ نہیں پا رہی تھی. میں نے کل پرسوں ایسے ہی اکیلے میں نے وہ تصویریں سیکوینس میں کی اور اب دیکھنا شروع کیا. جب میں نے دیکھنا شروع کیا, سب کے پیچھے ایک خاتون کا حولہ نظر آیا, اور سب کے پیچھے وہ جو چیز ان کے باپ پہ تھی نا, وہ ان سب کے پیچھے اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ لوگ ان کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے, ایسا اورا بنا دیا, کسی سے دوستی نہیں ہو سکتی. اور جب میں نے دیکھا, میں کہا اوہ یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئی کہ پیچھے کون کھڑا ہے. مطلب اب سب کے حولہ ہے اور سب نے اپنی ایسی تصویریں خود کھینچی ہوئی ہیں اس طریقے سے کہ سب سے کلوز, مطلب, اور سب کے پیچھے ایک مخصوص جیسے عورت کا شیڈو ہے, عورت جیسی مخلوق کا شیڈو ہے, اور وہ نا ایسے اس پہ جھکی ہوئی ہے, ان پہ وہ آگے بیٹھے ہیں اور ان پہ ایسے جھکی ہوئی ہے, اور وہ اس کی وجہ سے وہ بچے دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. لوگ اس مخلوق کی وجہ سے ان کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں, ان سے بیٹھنے سے, اور ایسے لگتا تھا کہ نعوذ باللہ زندہ لاشوں کی تصویریں. تو وہی بتا ٹریٹمنٹ ظاہر بات ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام اس سے کریں گے, لیکن بعض کیسز بڑے ہی ٹیریبل ہوتے ہیں. بالکل سعدیہ, پر پوڈ کاسٹ کے لاسٹ میں اگر بتا دیں کوئی ایسا کیس آئے یا کسی پہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی اینٹی حاوی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اگر تو جادو اور عملیات ہیں تو اس کے لیے تو بہتر صورتحال یہ ہے کہ ایک تو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر 7 بار تینوں کل سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص, یہ پڑھ کر 7 بار, اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر خود پہ دم کیا کریں. اور منزل جو ایک ملتی ہے جس میں ڈفرینٹ قرآن کی آیات ہوتی ہیں جو خاص طور پہ ان ایشوز کو ایڈریس کی گئی ہیں, وہ پڑھ کر آپ پانی دم کر کے رکھ لیں اور وہ پانی سب پئیں گھر پہ. اور سورہ بقرہ اس کی تلاوت گھر پہ ضرور لگائیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی ہوائی چیز ہوگی تو وہ بھی نہیں رہ سکتی, کوشش کریں کہ 7 دن 21 دن تک تو لازمی لگائیں. اس کے اثرات سم ٹائم آپ پر خوف بھی حاوی ہوتا ہے, وہ چیزیں اس پر ریئیکٹ کرتی ہیں, پر ایک تو اور کوشش کریں کہ باوضو رہیں, درود پاک اور آیت کریمہ ہر مشکل سے نکالنے کے لیے آیت کریمہ بھی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ یہ کہ آسانیاں پیدا کرے, لیکن خود کو اپنے بچوں کو, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا, انہیں خدا کے لیے کبھی حسار کیے بغیر. ابھی میں کس کا سن رہی تھی, پوڈ کاسٹ کسی کی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر پہ کوئی بڑی فیمس پرسنالٹی تھے, کوئی وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر کی دیوار کے باہر کی طرف خون کے چھینٹے, ایسے خون کے چھینٹے
اور جب ہم نے پتہ کروایا، کسی اللہ والے کو بلوایا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی رات کو کچھ پڑھ کر سوتا ہے. تو ان کی بیٹی نے کہا ہاں میں حسار کرتی ہوں آیت الکرسی کا، کلوں کا. کہتے ہیں تبھی آپ بچے میں کہ کالا جادو، ایون ہانڈی چڑھانا، وہ ہانڈی چڑھائی گئی تھی ان کے لیے، اور وہ ہانڈی روز لا کے دیواروں پہ مارتے تھے. وہ موکل ہی نہیں مارتے تھے، لیکن وہ دیوار کراس نہیں کرتی تھی کیونکہ حسار ہوا ہوا اللہ کے کلام کا. اللہ کے کلام کی طاقت. تو اس لیے یہ چیزیں آپ پلیز زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کی زندگی میں شیطانی چیزوں کا عمل دخل کم از کم ہو جائے. سعودی عرب میں دوبارہ سے بتوں کی پوجا شروع ہونا کیا صرف ایک کانسپریسی تھیوری ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے وقت میں یہ کانسپریسی تھیوری کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا.